وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر اللہ احکم الحاکمین سورۃ العصر کے اندر زمانے کی قسم کھا کے اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ ہر زبان کا ایک اپنا اسلوب ہے، ایسے ہی عربی زبان اور اپنی اردو اور دیگر زبانوں میں بھی چلتا ہے۔ کوئی اہم بات ہو جس میں سامعین کا، مخاطبین کا فائدہ ہو، متکلم پھر قسم کھا کے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ بات من و عن اسی طرح حق اور ہو بہو سچ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کا سارا کلام ہی سچ پہ مبنی ہے، لا ریب ہے، لیکن پھر بھی بندوں کی مسرت اور خیرخواہی کے لیے بندوں کے انداز سے اللہ احکم الحاکمین نے یہاں قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ تمام انسان نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔
اب سوال بنتا ہے کہ زمانے ہی کی قسم کیوں کھائی؟ زمانہ نام ہے شب و روز کا، دن رات کا، صبح و شام کا، جو اللہ حکم الحاکمین نے ہمیں وقت دیا ہے اس کا۔ ان اوقات کے مجموعے کو زمانہ کہتے ہیں جو ہم گزار رہے ہیں، اور یہی اللہ حکم الحاکمین نے ہمیں دے کر اس دنیا کے اندر ایک آزمائش کے لیے رکھا ہوا ہے، بھیجا ہوا ہے۔ اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور اس دنیا سے ہم اپنی مرضی سے دوسرے جہان میں نہیں جاتے۔ ہمارا اس دنیا میں آنا بھی اللہ حکم الحاکمین کی مرضی اور اطاعت سے ہے، اور یہاں سے جانا بھی اس اللہ کے حکم سے ہے۔ نہ تو کوئی آج تک یہ دعویٰ کر سکا ہے کہ میں خود اپنا خالق ہوں، خود اپنے آپ کو وجود میں لایا ہوں، اور نہ کوئی بھرپور کوششیں کرنے کے باوجود اس دنیا سے رہنا چاہتا ہو، رہ سکا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ بڑے بڑے مالدار آئے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے آئے، اپنے سلطہ اور پاور اور فوجوں کے زور پر اپنی پرستش اور بندگی کروانے والے فرعون جیسے آئے، اور شداد جیسے آ کر دنیا کو خود تقسیم کر کے جنت اور جہنم کا اپنے تئیں وجود دے کر لوگوں کو اپنی پرستش اور بندگی پر مجبور کرنے والے آئے۔ نمرود جیسا جو اپنی بندگی اور غلامی پر لوگوں کو مجبور کرنے والا تھا، کسی کے بس کی یہ بات نہیں تھی کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خود اپنا خالق ہوں، میں نے اپنے آپ کو خود وجود دیا ہے، میں اپنی زندگی کا خود مختار ہوں اور خود آیا ہوں، خود رہوں گا۔ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکا، اور باوجود دولت، طاقت، پاور، سلطہ کے یہاں رہنا چاہتے ہوئے بھی رہ نہ سکے۔ جب ان کا وقت آیا، اجل ان کو لے گئی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے؟ اللہ حکم الحاکمین یہ زندگی اور موت کا خالق ہے، یہ وقت کا خالق ہے، یہ اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ اس کا مقصد اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف محض اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورۃ الملک میں اس زندگی اور موت کے فلسفے کو اللہ حکم الحاکمین نے یوں بیان فرمایا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، اور زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھے تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ اللہ کو احسن عمل مطلوب ہے۔ آج ہم وقت گزار رہے ہیں، اور اشرف المخلوقات اور بہترین اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے ہمیں جس طرح وہ وقت اور زندگی کو گزارنا چاہیے اس طرح نہیں گزار رہے۔ ہمارے لمحات، ہمارے اوقات، ہماری گھڑیاں گزر رہی ہیں، ہمیں یہ فکر لاحق نہیں ہو رہی کہ ہمیں کس مقصد کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے، اور ہم کیا وہ مقصد پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر رائج مختلف کیلنڈر ہیں، مختلف اقوام اپنے تئیں اپنے پاور طاقت کے بلبوتے پر اپنے کیلنڈر کو منواتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ مکمل ہوتا ہے۔ چاند سے اس کا تعلق ہے، چاند کے یکم سے مہینے کا آغاز ہے، اور وہ بہترین اور پورے نظام کے، پورے فطرت کے مطابق وہ کیلنڈر معیاری ہے۔ ایک اکثریت
کیلنڈر اب عیسائیوں کا بھی رائج ہو چکا، جس کا تعلق سورج سے ہے، جس کو جنوری سے شروع کر کے دسمبر میں مکمل کیا جاتا ہے۔ اس کا کل سے اختتام ہو کر آج آغاز ہوا جا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کو بہتر احوط درست یہ ہے کہ ہم اسلامی کیلنڈر کے تابع اور متبع رہیں۔ ہمارے رمضان کا تعلق اس سے، ہمارے حج کا تعلق اس سے، اور ہمارے شوال اور جتنے حرمت والے مہینے ہیں ان کا تعلق ان سے، اور وہ اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے عطا کردہ کیلنڈر ہے۔ اس کے ماتحت رہنے میں ہر اعتبار سے فائدہ اور خیر ہے۔ اس میں 29 سے 30 دن ہوا کرتے ہیں، 31 دن کا تصور نہیں ہے، اور جو لوگ ملازم ہیں، محکوم ہیں، کسی کے تحت کام کر رہے ہیں، اس میں بھی انہی کا بھلا ہے کہ ایام کم میں مہینے بھر کی تنخواہ حاصل کریں، جبکہ یہاں 31 والے کیلنڈر میں ایک دن زائد کی مزدوری ہوتی ہے، ملتی اجرت کم ہے، وہ فکس کر دیا جاتا ہے، وہی 30 پر، وہی 31 پہ اجرت ہے۔ بہرحال اسلامی کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوتا ہے، محرم سے آغاز ہو کر اب ہم تقریباً اس کا نصف گزارنے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ کہ ہمیں اپنے کیلنڈر سے وہ تعارف نہیں جو ہونا چاہیے۔ ہم اپنی تاریخ کے مطابق اپنے ایام کو گزارتے نہیں جو گزارنے چاہیے۔ یہ موضوع اپنی جگہ رہا۔ آج کے اس وقت میں جو حالیہ کیلنڈر شروع ہوا ہے اس کے اعتبار سے کچھ گزارشات رکھنی ہے، کیونکہ وہ ایک انداز سے ہمارے دفاتر میں، اسکول میں، یونیورسٹیز میں، اداروں میں روزمرہ زندگی میں مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس میں کتنی ہی کباہتیں ہیں جس کے آغاز کا ہی پتہ نہیں ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہی وہ شمار ہو رہا ہے، جبکہ اختلاف اس انداز سے بھی ہے کہ ان کی پیدائش سے تقریباً 500-600 سال بعد اس کا آغاز کیا گیا، اور اس کو بطور سال اختتام اور آغاز کے منانے کے اس سے بھی کئی سال بعد اس کا آغاز کیا۔ یہ اختلاف انہی کی کتابوں میں، یہ اپنی جگہ، ہم اس طرف نہیں آتے۔ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے یہ چاہیے کہ اس موقع پر ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد نہ دیں، کیونکہ یہ ہمارا کیلنڈر نہیں ہے، اور ہمیں دین یہ بتلاتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ انہی سے شمار ہوتے ہیں۔ ہمیں مبارکباد دینے کا کوئی حق حاصل نہیں، اور ہمیں اس کے اختتام پر کوئی خوشی کا موقع اور سوچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا، ایک اللہ پر ایمان لانے والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دن بیتنے کے ساتھ، اوقات گزرنے کے ساتھ، وہ دنیا کی زندگی کو ختم کر کے آخرت کی زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی زندگی زیادہ نہیں ہو رہی، بلکہ جو ایام، لمحات اور سال گزر رہے ہیں وہ اس کی زندگی سے کم ہو رہے ہیں۔ جو اللہ حکم الحاکمین نے اس کو مواقع دیے تھے اپنی قرب و محبت اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، وہ بڑھ نہیں رہے۔ لیکن افسوس یہ جہالت کی وجہ سے، دیکھا دیکھی اور مغربی تہذیبوں سے مرغوب ہو کر اور مرعوب ہو کر ہم بھی اسی طرح اس کو مبارک سمجھتے ہیں اور مبارکباد دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں فکر یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو اللہ حکم الحاکمین نے اگر ہمیں 40 سالہ زندگی دی تھی تو اس سے 1 سال کم ہو گیا۔ جو وقت دیا تھا اللہ کی قرب اور محبت کے حصول کے لیے وہ کم ہوا ہے، وہ زیادہ نہیں ہوا، اور ہمیں
اپنے آپ کا خود محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم جو وقت گزار چکے وہ سو گزار چکے، جو آ رہا ہے اس کے لیے ہم نے کیا پلاننگ اور منصوبہ بندی کی ہے۔ محاسبہ نفس کی ضرورت ہے۔ ہر کمپنی، ہر ادارہ، ہر ترقی کرنے والا ملک کسی بھی سال کے اختتام پر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ ہم نے اس سال کیا کھویا، کیا پایا، کہاں سے ہمیں نقصان ہوا، کہاں سے ہمیں فائدہ پہنچا، کس چیزوں کو ہمیں اپنانے سے ہماری بہتری ہو رہی ہے اور کن کو ترک کرنے سے ہماری بہتری ہے، اور کون سی عادات، کون سی خصلتیں، کون سے لوگ، کون سی اشیاء ہماری ترقی کے اندر نقصان کا سبب تھی۔ اسی طرح ایک مومن مسلم مواہب کو بھی اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا میں کس راہ پہ چل رہا ہوں، اور اس محاسبے کے اندر تزکیہ نفس ضروری ہے۔ اور تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ اپنی ذات کو، اپنی آپ کو، اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے پاک اور صاف کرنا، اللہ کی معصیات کو، نافرمانیوں کو، اللہ کی بغاوتوں کو، اللہ کے ناراضی والے کاموں کو چھوڑ دینا، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے ان کاموں کو اپنی زندگی کا معمول بنانا۔ اور اس کے اندر اپنے نفس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارا نفس نفس مطمئنہ ہے، یا نفس امارہ ہے، یا نفس لوامہ ہے؟ نفس کی مختلف حالتیں اور کیفیتیں ہیں، جس کو ہم سادہ لفظوں سے کہیں، ہمارے دل کے اندر ہمارے ایمان کو حرارت دینے کے لیے ہمارے زمین کی کچھ آوازیں ہیں۔ نفس مطمئنہ جس کو قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، وہ انسان کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے اور نیک کام میں اس کو سنوار کر پیش کرتا ہے، اور اس کے سامنے نیک کاموں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور پھر اس کا نیکی کی طرف دل لگتا ہے۔ اور دوسرا جس کو نفس لوامہ کہا گیا ہے، وہ انسان کو برے کاموں سے ملامت کرتا ہے کہ یہ تیرے شیان شان نہیں ہے، جس کو ہم اہل اردو بھی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے، کہ ہر برا فعل اندر سے آواز آتی ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس کو ترک کر دے۔ یہ اسی نفس کی، دل کی کیفیت کا ایک حالت ہے۔ تیسرا امارہ ہے، جو انسان کو برے اعمال پر ابھارتا ہے، برے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ ہمیں خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس دور میں، کس انداز میں، اپنے اس دل کی کیفیت میں کس انداز سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم تربیت کے اعتبار سے نفس مطمئنہ حاصل کر چکے تو بہت خوب، نفس لوامہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، برائی کو برائی کہتا ہے، نیکی کو نیکی کر کے پیش کرتا ہے، تو بہت خوب۔ لیکن اگر ہم امارہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی کی باتوں کو مان رہے ہیں، اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، پھر ہم ہوائے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے دل کی باتوں کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے، اور پھر اس کے پیچھے چل کر جو اچھا لگا وہ کر لیتے ہیں، جو دل نے برا کر دیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم رب کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر قرآن کی اصطلاح کے مطابق ہم ہوائے نفس اور اپنی دل کی باتوں کو اپنا معبود بنا کر اس کو پوج رہے ہیں۔ یہ انتہائی غلط روش، برا طریقہ اور سلیقہ ہے۔ اسلام اس سے سختی سے روکتا اور منع کرتا ہے۔ ان اوقات کے گزرنے کے ساتھ ہمیں اس چیز کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے نفس کا کس انداز سے محاسبہ کیا، کس قدر ہم نے اس کو پاک کیا ہے۔
یہ ذات کو، نفس کو، ضمیر کو، دل کو پاک کرنے سے ہی انسان تمام اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک انسان کے جسم کے اندر ایک حصہ ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا اس کا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے 3 دفعہ اشارہ سینے کی طرف کر کے فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل۔ اب دل کی خرابی کا سبب کیا چیزیں بنتی ہیں، کبھی ہم نے سوچا نہیں، غور نہیں کیا، اور اس کی اصلاح کی طرف توجہ بھی نہیں۔ دل سینے کے اندر پوشیدہ ہے، وہاں تک شیطان کا اثر و رسوخ 2 ذرائع سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ان ذرائع پر ایک مومن مسلمان کا کنٹرول ہو جائے تو اپنے دل کو وہ خود قابو کر سکتا ہے، پھر شیطان کے حملے سے، وسوسے سے، دباؤ سے بچ سکتا ہے۔ لیکن آج ہماری غفلت کا یہ عالم کہ وہی 2 چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہوئے جا رہی ہیں۔ سب سے زیادہ دل پر اثر کرتی ہے بات جو نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں، جو منظر دیکھتے ہیں، جو صورت دیکھتے ہیں، جو شے دیکھتے ہیں، اس کا جو دل پر اثر گزرتا ہے، اس سے بڑھ کر دل متاثر نہیں ہوتا جو نگاہ کے ذریعے سے ہوتا۔ دوسرا ذریعہ کان ہے، اگر اس کو بے راہ روی چھوڑ دیا جائے، اس پر پابندی نہ لگایا جائے، شریعت کے مطابق ان 2 اعضاء کو استعمال نہ کیا جائے تو انسان پھر شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے۔ پھر شیطان جیسے چاہتا ہے ویسے ہی اس کو کھلونا بنا کے رکھ دیتا ہے۔ جتنی بھی سلوک، تزکیہ نفس، دل کی صفائی، نیکوکار بنانے کے لیے ائمہ کرام نے کتابیں لکھی ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ جس بات پر تلقین کی گئی ہے وہ دل کو کنٹرول کرنے کی ہے۔ آج کی جدید سائنس اور اس کے ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جو سوچ ہے، ایک جو خیال ہے، جب وہ اس کو قابو کر لیتا ہے تب وہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پرفیکٹ اور درست رکھتا ہے، اور وہ خیال وہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ دل اور دماغ کا کنیکشن ہے، اس کو جدید ماہرین کچھ اس انداز سے بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک بندر کی طرح ہے، مطلب جیسے وہ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا، بندر کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، اور اس کو بٹھانے کے لیے باندھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح دل میں آنے والے خیالات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان اس پہ قابو پا لے، کنٹرول کر لے تو وہ تمام معاملات کو درست کر سکتا ہے، اور اگر اس کو بے قابو رکھتا ہے پھر وہ کبھی بھی شیطان کے چنگل میں آنے سے بچ نہیں سکتا۔ شیطان کو جو بھی سورس، وسائل، اسباب دیے گئے ہیں وہ وسوسہ ڈالنے کے لیے، وہ کسی پر جبر نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی اس پر ہیوی اور مسلط ہو کر حملہ آور روبرو سامنے آ کر نہیں ہوتا، اس کے پاس صرف اور صرف وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی گئی ہے، اور اسی وسوسے سے انسان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے۔ جب سوچ بدلتی ہے، سوچ سے پھر اس کا عمل بنتا ہے، اسی عمل میں جب تسلسل آتا ہے تو اس کی تاریخ بنتی ہے، اور وہی تاریخ اس کو اچھا یا برا لوگوں کے سامنے رونما کرتی ہے۔ آپ نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ والا بننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جنتی لوگوں میں بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنانا چاہتے ہیں، تو اس دل اور دل میں آنے والے وسوسوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اسی سے آپ اپنے دل پہ قابو پائیں گے۔ جب دل پہ قابو ہوگا پھر آگے آپ کے اعمال بھی آپ کے کنٹرول میں ہوں گے،
آپ کے عمل جب مسلسل کنٹرول میں ہوں گے تو آپ کی تاریخ بھی درست ہوگی، نہ ماضی پہ پریشانی ہوگی، نہ حال کی ٹینشن ہوگی، نہ مستقبل کا غم اور فکر ہوگا۔ پھر آپ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی معیت، نصرت اور مدد کو اپنے سامنے شامل حال کریں۔ صرف چیز یہ ہے کہ اپنے کانوں کو، اپنی نگاہوں کو اللہ کا مطیع و فرمانبردار بنائیں۔ رب جہاں دیکھنے کا حکم دیتا ہے وہاں دیکھنے کی کوشش کریں، جس جگہ سے روکتا ہے وہاں سے اپنی نظروں کو ہٹا دیں، کیونکہ یہی شیطانی حملہ ہے۔ جب آپ اللہ کی معصیت اور نافرمانی والے کاموں کو دیکھیں گے، بار بار ظلم و زیادتی کو دیکھیں گے، اور بدکاری اور فحاشی اور عریانی کو دیکھیں گے، وہ غم، وہ خوف، وہ ہچکچاہٹ، وہ جو ضمیر کی ملامت ہے، وہ دل کا برا کہنا ہے ان اعمال کو، وہ نہیں کہے گا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ضمیر ان گناہوں کا عادی ہو جائے گا۔ جب وہ عادی ہوگا آپ کو روکے گا نہیں، پھر قریب ہے کہ آپ ہلاکت میں، بربادی میں گرتے چلے جائیں۔ آج فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کے ایک سیلاب ہے، ایک آلودگی پھیلی ہوئی ہے، جو انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے اس قدر عام کر دی ہے کہ نہ وہ نمازوں میں لذت ہے، نہ وہ سجدوں میں سرور ہے، نہ تلاوت میں وہ چاشنی ہے، نہ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے دل میں لگن اور تڑپ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت اور عقیدت ہے، کیونکہ ہماری نظریں اس قدر آوارہ ہو چکی ہیں کہ ان سے جو دیکھتے ہیں اس سے ہمارے دل آلودہ ہو چکے ہیں۔ کانوں کو اتنا ہم نے بغیر لگام کے چھوڑا ہوا ہے، چغلی ہو وہ سن لیتے ہیں، غیبت ہو سن لیتے ہیں، روکتے نہیں ہیں۔ موسیقی ہماری عادت بن چکی، اور فحاشی اور عریانی پر مبنی کلام اور کلمات اور جملے، اور حتیٰ کہ بہت سارے نمازی پرہیزگار، ان کی بھی تنہائیاں اس میڈیا کی وجہ سے آزاد نہیں رہ سکتی، پاک نہیں رہ سکتی۔ اتنے افسوس کی بات، کتنے ہی وہ لوگوں کے سامنے نیک اور پارسا ہیں، لیکن تنہائیاں ان کی بھی پاک نہ رہیں کہ جب ان کے پاس الیکٹرانک ہتھیار ہیں اور یہود و نصارہ کا اس میں ڈالا ہوا گند ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ساری روحانیت تباہ ہو چکی۔ آج مسلمان وہ فکر، وہ سوچ جو نبی دے کر گئے تھے، جو صحابہ نے نبی سے سیکھی تھی، وہ روحانیت سے کیوں محروم ہے کہ ہم مغربی میڈیا کے دلدادہ ہو گئے، ان کی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور ہماری ساری زندگی کا مطمع نظر ڈرائنگ روم اور واش روم بن چکا ہے۔ ہمیں بس فکر ہے تو کھانے کی اور اس کو ہضم کرنے کی، اور اسی پر ہماری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ ہم سارا کماتے ہیں تو صرف کھانے کی سوچ کر کے، اور اتنا کھاتے ہیں کہ پھر اس کے ہضم کے لیے ہمیں دوائیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا، جبکہ ہمارے اسلاف تو وہ تھے، کم کھاتے، کم سوتے، کم دوڑتے تھے، لیکن رب کی اطاعت والا ہر کام کر گزرتے تھے۔ ان کی تنہائیاں پاک تھی، ان کی خلوت اور جلوت، ہر اعتبار سے وہ اللہ والے تھے۔ آج بھی ہمیں وقت اللہ نے دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے یہ جو وقت دیا ہے، اس کے بارے میں کل قیامت والے دن اللہ نے سوال کرنا، اس کا آج سے ہی اطلاع قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ اللہ جہنمیوں سے پوچھیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہ دی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کرتا؟ وجاءکم نذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے پیغمبر، اور پھر پیغمبروں کے بعد ان کے نائب علماء آتے رہے۔
فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب یہ جہنم کا مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ محترم سامعین، یہ زندگی کے گزرتے ہوئے اوقات اور لمحات، اسے ہمیں فکر کرنی چاہیے کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا تعیین درست کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ احکم الحاکمین نے صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور بندگی اور عبادت یہ ہے، مسلم اس معنی میں ہے، یوں سمجھے کہ ایک اونٹ ہو کہ اس کو نکیل ڈالی ہو اور اس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، جیسے وہ بٹھائے وہ بیٹھ جائے، جہاں سے اٹھائے وہ اٹھ جائے۔ ایسا ہی معاملہ ایک مومن اور مسلم کا ہوتا ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے وہاں وہ بیٹھتا ہے، جہاں سے اٹھنے کا حکم آئے وہ اٹھتا ہے۔ وہ اپنے کھانے پینے سے لے کر وہ اپنی تنہائی اور خلوت اور جلوت تمام معاملات کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے والا ہوتا ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ یہاں سے اپنی مرضی سے جانا ہے، اور اس زندگی کے دینے کا اللہ تعالیٰ نے مقصد یہ بتایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی پیدا اس لیے کی ہے کہ انسانوں کو پرکھیں کہ ان میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ قرآن نے جہاں بھی حکم دیا ہے وہ احسن عمل کا دیا ہے، کثیر عمل کا نہیں، زیادہ عمل کا نہیں، احسن عمل یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ اس میں اس کا مومن ہونا شرط ہے، اگر وہ مشرک ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، اس کا کوئی بھی عمل احسن نہیں ہے۔ مومن ہونا پہلی شرط ہے۔ مومن ہو کر وہ ایک مٹھی بھر جو کسی کو دے دے تو اس کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں ممکن ہے اس کو جنت دلا دے۔ اور صحیح حدیث کے مطابق حتیٰ کہ ایک کتے پر اتنی سی شفقت کر دے کہ اس کو پانی پلا دے، ہے مومن، اللہ احکم الحاکمین اسی کو قبول کر دے، جنت دے دے۔ اور اگر وہ مشرک اور اس کے اعمال بیت اللہ کی تعمیر تک کے ہوں اور اس کے گھر سے اس قدر خیرات ہوتی ہو، کبھی بھی کوئی سوالی خالی نہ جاتا ہو۔ صحیح البخاری کے اندر عبداللہ بن جدعان کے بارے میں موجود ہے کہ اس کی بخشش نہیں، کیونکہ وہ مشرک تھا، اور سخی کتنا تھا اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ضرب المثل عرب میں وہ مشہور ہے، لیکن یاد رکھیں احسن عمل میں دوسری شرط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کا ہونا ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی عمل کتنا ہی اپنی طرف سے خوبصورت کر کے کرے، لیکن اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اور احسن عمل میں تیسری شرط اخلاص کی ہے۔ اگر وہ بندہ صرف رب العالمین کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کا عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور کتنے بڑے بڑے عمل کرے، ریاکاری اور دکھلاوا ہو، حتیٰ کہ ساری زندگی دین پڑھے پڑھائے عالم بن کر، لیکن پیچھے مقصد کے لوگ مجھے علامہ اور عالم سمجھے، ریاکاری ہو، اپنی جان تک قربان کر دے، شہید ہو جائے، مقصد ریاکاری ہو، مال جتنا بھی دیا اس کو خرچ کر رہا ہے، مقصد ریاکاری ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، یہ جنت میں نہیں جائے